اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران میں بھی جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں جہاں اہل ایمان سے خطاب ہے وہاں ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی ہے، جو بنی اسرائیل یہودی مدینے کے اندر موجود تھے، تین بڑے قبیلے، اگرچہ ان میں سے ایک کا اخراج ہو چکا تھا غزوہ بدر کے فوراً بعد، بنو قینقاع کا، لیکن دو بڑے قبیلے اب بھی موجود تھے، بنو نذیر بھی تھے اور بنو قریظہ بھی تھے، تو ان کے معاملات بھی سائیڈ بائی سائیڈ یہ زیر بحث آتے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر، اور ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ بھی اصل میں سابقہ امت مسلمہ تھے، تو گویا کہ ایک مسلمان امت میں جب زوال کا عمل ان پر طاری ہوتا ہے تو جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تھی کہ جو ان کے اندر پیدا ہوئی، جن کی نشاندہی قرآن مجید کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ گویا کہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے ایک مستقبل کے لیے تنبیہ بھی بن جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راستوں پر چلو اور ایسے ہی غلط خیالات تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اس میں سے ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ یہ بات میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں اہل کتاب کا کسی مدح کے مقام میں ذکر ہوتا ہے وہاں وہ ہوتا ہے معروف، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، اور جہاں کوئی مذمت کا معاملہ ہوتا ہے، تنقید، ان کی کسی خامی کی نشاندہی، تو الذین اوتوا الکتاب وہ پھر مجہول کا صیغہ آتا ہے، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ یہاں نصیبا من الکتاب کہا گیا تو یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دو مفہوم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ الکتاب ایک ہی حقیقت ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک اس کے مختلف ایڈیشنز ہیں جو آتے رہے ہیں، اس کا فائنل کمپلیٹ ایڈیشن قرآن مجید ہے۔ تو چاہے نام بدل گئے، تورات ہے، انجیل ہے، لیکن اصل میں تو وہ الکتاب وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بالکل ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہدایت جیسے جیسے آتی رہی وہی الکتاب ہے، البتہ اس الکتاب کے فارمر ایڈیشنز جو ہیں وہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ، صحف ابراہیم، اس کا فائنل ایڈیشن، کمپلیٹ ایڈیشن یہ قرآن مجید ہے۔ تو گویا کہ انہیں اس الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا، پوری الکتاب تو در حقیقت اس امت مسلمہ کو، امت محمد کو ملی ہے بشکل قرآن حکیم۔ ایک دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے بعض مفسرین کی جانب سے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اصل میں جو کتابیں انہیں دی گئی تھی وہ بھی بتمام و کمال محفوظ نہیں رہی تھی، تو اس کا جو بھی بچا کھچا حصہ ان کے پاس محفوظ رہ گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہو رہا نصیبا من الکتاب۔ انہیں پوری کتاب تو نہیں ملی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ 587 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے بھی 600 برس قبل، یعنی حضور کی بعثت سے 1200 سال قبل تورات دنیا سے غائب ہو چکی تھی۔ نبوکدنضر نے جب حملہ کیا یروشلم پر اور جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا ہیکل سلیمانی اسے مسمار کیا ہے، تو اس کے بعد سے دنیا میں وہ اصل تورات کبھی نہیں رہی۔ البتہ یہ کہ کوئی 100-150 برس کے بعد پھر یادداشت سے زبانی جو بھی لوگوں کو کچھ یاد تھا اسے جمع کر کے تو یہ تورات جو ہے پھر مرتب کی گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ،
جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، ثُمَّ تَوَلَّىٰ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ جو ہے اس سے روگردانی کرتا ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس سے اعراض کی روش اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں بھی جو یدعون الی کتاب اللہ جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ مفہوم ہے کہ خود ان کی اپنی کتاب کی طرف بھی جب انہیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو جو تمہارے پاس ہے، اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ قرآن کی طرف بلایا جائے، الکتاب، جو مکمل کتاب اب آ گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے تو ان کا اعراض ہے ہی۔ یہ کس لیے ہے؟ اب اگلی آیت میں اس میں ان کی تشخیص کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی، یوں سمجھیے کہ ایک امت، ایک قوم یا افراد کے جو مدعی ہو اللہ پر ایمان کے اور کتاب پر ایمان کے اور رسول پر ایمان کے، کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ روش اختیار کریں کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنا حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اعراض کرے اللہ کی کتاب کی شریعت سے؟ تو اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے کہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا، یہ گھڑ لی بات، یہ من گھڑت، ان کی وشفل تھنکنگ جو ہے، ان کی امانی میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی ہرگز مگر گنتی کے چند دن، ایام معدودات، 2-3 دن۔ معدودات کا لفظ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آ چکا ہے۔ رمضان کا بھی جو ابتدائی حکم تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات۔ پھر حج کے ضمن میں آیا کہ جب کہ منا میں قیام کا معاملہ ہے، وہ 2 دن ہو یا 3 دن ہو، ایام معدودات، وہی لفظ یہاں آ رہا ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی تھی کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق کی نسل سے ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، بہت لاڈلے ہیں، ہمیں کیسے جہنم چھو سکتی ہے؟ ہاں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی فراڈ ہی کرنا چاہے گا تو بہرحال باقی اپنی تمام مخلوق جو ہے اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ تو دھول جھونکنی ہوگی، تو ہمیں صرف ایسے ہی کھانا پوری کے لیے جہنم میں داخل کر دیں گے، ہمارے بد اعمال ہوئے اگر، اس کے بعد ہمیں فوراً نکال لیا جائے گا، 2 دن 3 دن 4 دن پالتی، یہ بس یہ 10 تک کا معاملہ ہوگا۔ معدودات جو ہے وہ جمع قلت کا یہ وزن ہے اور یہ 10 سے کم پر ہوتا ہے، اتنے دنوں پر تو ہمارا ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اسے حلال حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں مفاد اگر اس کا ہے، چاہے وہ حرام میں ہے، وہ تو مفاد کو ترجیح دے گا اور حرام کا ارتکاب کرے گا۔ خامخواہ کوئی فرض جو ہے اس کو ادا کرے، اس میں تکلیفیں اٹھائے، مصائب جھیلے، بھوک برداشت کرے، مصیبت جو ہے اس کو برداشت کرے، کیوں؟ کائے کے لیے؟ اصل شے جو ہے انسان کو سیدھا رکھنے والی شے وہ ہے آخرت پر یقین اور ایمان کی بات۔ اگر آخرت کا یقین اور ایمان نہیں ہے تو بقیہ دونوں ایمانیات جو ہیں، ایمان باللہ جو ہے یہ بھی ذات و صفات کی ایک بحث بن کر رہ جائے گا۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، وہ پھر مسئلہ علم کلام بن جائے گا، ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اب یہ بحثیں ہوں گی بس، اور کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو۔ اصل شے جو فیصلہ کن ہے انسان کے عملی رویے اور روش کے معاملے میں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ اگر یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، دوزخ اور جنت جو ہے وہ حقائق ہے، جیسے کہ وہ حضور کی جو رات کی ایک دعا ہوتی تھی تہجد کی دعاؤں میں سے، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق۔ اگر ان حقائق پر اگر ایمان ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بعد سے بعد الموت، جزا و سزا، حساب کتاب، جنت اور دوزخ، ان پر ایمان لازم ہے۔